جب انسان دہراتا ہے، زبان میں لاتا ہے تو دل کانپ ہوتا ہے، آنکھوں میں آنسو آ جاتا ہے، اور یہ ہر کسی کے ساتھ ہونا ہے۔ یہ سنت کونی ہے، اللہ کا فیصلہ ہے، اور اس فیصلے پر راضی ہونا، اللہ کے فیصلے پر راضی ہونا عبادت ہے۔ اللہ کے فیصلے پر راضی ہونا بہت بڑی عبادت ہے۔ یہ رخصتی، الوداع، یہ ہر کسی کو یہ پیغام ہے ہمارے لیے کہ آج ہم اولیاء و صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رخصت ہو رہے ہیں۔ ایک ایسا دن آئے گا، ہم سب کے لیے پیغام ہے، ایک ایسا دن آئے گا کہ اس دنیا سے بھی ہم لوگ چلے جائیں گے، الوداع کہہ دیں گے۔ تیار کرنا آخرت کے لیے تیاری کرنی ہے۔ ایک باپ کا رشتہ اپنے اولاد سے بہت مضبوط ہوتا ہے، بہت مضبوط رشتہ ہوتا ہے۔ اسی طرح اساتذہ کا طلباء سے رشتہ بہت مضبوط ہوتا ہے، ایک باپ کی طرح ہوتے ہیں۔ لیکن ایک استاد اپنے بیٹوں کو رخصت اس لیے کر سکتا ہے کہ اب دعوت فلم ان کو جانا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے، اور صحابہ رضی اللہ اجمعین مدینہ چھوڑنا نہیں چاہتے تھے، مدینے میں رہنا چاہتے تھے، لیکن تبلیغ کے لیے، توحید کے نشر کے لیے کبھی یمن بھیجا، کبھی کہیں بھیجا اور کہیں بھیجا۔ اس لیے ہم لوگ بھی تیار ہیں، اپنے سینے میں پتھر رکھ کر کے، محبت ہے، درد ہے، اپنے بچوں سے محبت ہے، لیکن توحید کی محبت اس سے کہیں زیادہ ہے، توحید کی محبت اس سے کہیں زیادہ ہے۔ اس سے توحید کا پیغام پھیلانا ہے، کیونکہ دعوتی مزاج آج مدارس میں خالی نہیں، دعوتی مادہ پڑھائی نہیں جاتا ہے۔ اس لیے اگر یہ مزاج نہیں ہوگا تو مشکل ہے کہ دھیرے دھیرے دین اسلام پیچھے رہ جائے۔ بلکہ شیخ اس سے پہلے ہنستا ہوا خوبصورت انداز میں جو شیخ نے بیان کیا ہے، میں تو کہتا ہوں کہ ایک انسان کھانا کھاتا ہے 24 گھنٹہ میں 3 مرتبہ، 4 مرتبہ، 5 مرتبہ، اور اسلام کی ضرورت اس سے کہیں زیادہ ہر سانس میں دینی تعلیم کی ضرورت ہے، ہر سانس میں دینی تعلیم کی ضرورت ہے۔ عظیم الشان قرآن مجید ان ہماری طلباء نے یاد کیا۔ آپ کا مقام بہت اونچا ہے، اس لیے سیدھا آپ سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ عظیم الشان قرآن مجید کتاب اللہ، جس کو مبارک بنایا، ہدایت، روشنی، خوشخبری، معجزہ، نور، ہدایت، جس کے بغیر انسان دنیا میں انسان نہیں بن سکتا ہے۔ اس قرآن کے بھی حقوق ہیں، جیسے ایک دوسرے کے حقوق ہوتے ہیں، ماں باپ کے حقوق ہوتے ہیں، میاں بیوی کے حقوق ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ بندوں کے بیچ میں حقوق ہوتے ہیں، اسی طرح سے قرآن مجید کا بھی کچھ حقوق ہے ہمارے اوپر۔ اس لیے یہ بہت اہم ضروری ہے، میرے لیے بھی، طلباء کے لیے بھی، اور تمام سامعین کے لیے کیا حقوق ہے۔ آج ہم لوگ پیچھے اس چیز کو یاد رکھنا اور ہمیشہ اس پر عمل کرنا۔ ہمارے قرآن کے بہت سارے حقوق میں سے پہلا حق ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کرنا ویسے ہی جیسے کرنا چاہیے، تجوید کے ساتھ، مخرج کے ساتھ۔ آج نہیں، بہت کم ہے، اور آپ نے یہاں سیکھا ہے۔ اس لیے قرآن مجید کی تلاوت ویسے ہی کرنا جیسے پڑھنا چاہیے، تلاوت کرنا چاہیے۔ نمبر 2، جب آپ نے قرآن کی تلاوت کر لی، قرآن کو سیکھ لیا، پڑھنا سیکھا، دوسری ذمہ داری، دوسرا حق بنتا ہے کہ تدبر کریں، غور کریں، قرآن کی آیتوں کو سمجھیں، سورتوں کو سمجھیں، تو اللہ تعالیٰ کی محبت آپ کے دلوں میں بیٹھے گی۔ کیونکہ تدبر نہیں کریں گے، غور نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی محبت نہیں بیٹھے گی۔ رب کو سجدہ کرتے ہوئے مزہ نہیں آئے گا، تدبر کریں گے، غور فکر کریں گے، رب کو سجدہ کرتے ہوئے مزہ آئے گا۔ اس لیے علماء سلف کہتے تھے کہ دل چاہتا ہے کہ سجدہ میں پوری زندگی گزار دیں۔ تو دوسرا حق یہ ہے کہ قرآن کو تدبر کے ساتھ پڑھنا ہے۔ تیسرا قرآن کا حق یہ ہے کہ آپ نے قرآن تلاوت کر لیا، آپ نے تدبر کے ساتھ سمجھا، معنی بھی سمجھا۔ تیسرا ہے کہ اس پر عمل کرے، اس پر عمل کرے۔ دنیا کے اندر بھی آپ کو کامیابی ملے گی، آخرت کے اندر بھی کامیابی ملے گی۔ دنیا کے اندر بھی آپ سفل ہوں گے، کامیاب ہوں گے، آخرت کے اندر بھی کامیاب ہوں گے، کیونکہ علم کافی نہیں ہے، علم کے ساتھ عمل ہونا ضروری ہے۔ اس لیے اس پر عمل کرنا ہے، اس پر عمل کرنا ہے۔ ایک چوتھی ذمہ داری پڑ جاتی ہے، چوتھا حق یہ ہے کہ آپ نے قرآن پڑھنا سیکھا، اپنے معنی کو سمجھا، عمل کیا ہے، تو آپ نے اپنے آپ کو پسند کیا، اپنے آپ کو پسند کیا، اور اپنے لیے ان چیزوں کو سنوارا، تو اب چوتھی ذمہ داری بڑھ گئی ہے کہ لوگوں کو اس کی طرف دعوت دینا، لوگوں کو اس کی طرف دعوت دینا۔ ورنہ آپ کی وجہ سے، میری وجہ سے ہم چھوٹا ہو جائے، میرے اسلام خوبصورت ہے،
میرا رب خوبصورت ہے، میرے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ خوبصورت ہے، ان کا طریقہ سب سے زیادہ خوبصورت ہے، اس لیے ہم سب پر ضروری ہے ان کی طرف دعوت دیں۔ اب میں سیدھے ہی طلبا کی طرف دو ایک لفظ کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی نصیحت جو ہمارے طلبا آج ہمارے اسکولی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فارغ ہو رہے ہیں، سب سے پہلی نصیحت اور سب سے اہم اور سب سے قیمتی، اور یہی کہہ کر کے چھوڑ دوں تو اور کسی اور نصیحت کی ضرورت نہیں، کسی اور نصیحت کی ضرورت نہیں، سب سے زیادہ قیمتی، سب سے اہم وہ ہے شریعت کے علم سے اپنا رشتہ مضبوط کر لینا، علم سے اپنا رشتہ مضبوط رکھنا۔ یہ علم ہمیشہ آپ کو راہ دکھائے گا، آپ کو ہمیشہ جنت کا راستہ دکھائے گا، یہ علم ہمیشہ آپ کو خیر کا راستہ دکھائے گا، کیونکہ اگر کسی چیز میں دنیا کی تمام بھلائی رکھی گئی ہے، کسی اور چیز میں اگر خیر رکھا گیا ہے، بھلائی رکھی گئی ہے، تو وہ ہے شریعت کا علم، وہ ہے شریعت کا علم، اور کوئی معمولی انسان کا کہنا نہیں۔ سب سے بہترین نبی، امام الدعاء، نبیوں میں سب سے بہترین نبی، اس نبی نے فرمایا من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، جب اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے تو اسے دین کی صحیح سمجھ عطا فرماتا ہے۔ کبھی آپ کی زندگی میں ایسا موڑ آئے گا، کبھی ایسا راستہ آئے گا کہ سمجھ میں بات نہیں آتی ہے، علم میں شعور جوڑ دیجیے اور پڑھیے پڑھیے پڑھیے، پڑھتے پڑھتے آپ کو راستہ آپ کے لیے ہموار ہو جائے گا، حق باطل میں تمیز ہو جائے گی، یہ حق ہے، یہ باتیں ہیں، کیونکہ انسان کی عزت نہیں کرتا ہے، انسان کی عزت نہیں ہوتی ہے، انسان کے علم کی عزت ہوتی ہے، انسان کی علم کی عزت ہوتی ہے۔ نمبر 2، توحید کی حفاظت کرنا، اللہ کی حفاظت فرمائے گا، توحید کی حفاظت کرنا، اللہ کی حفاظت فرمائے گا۔ نمبر 3، منہج سلف کو بالکل مضبوطی سے تھامے رہنا اور بڑے فخر سے کہنا کہ میں یہاں رہتا ہوں، کیونکہ آج میں بنگال کی بات کر رہا ہوں، آج اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہوئے اب ڈر لگتا ہے، کیونکہ یہ منہج سلف بہت ضروری ہے، اس کی بنیاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانے سے ہے، اس لیے بڑے فخر سے کہنا اور دعا کرنا کہ اللہ مجھے اہل حدیث بنا کے رکھ اور قیامت کے دن اہل حدیثوں کے ساتھ اٹھانا۔ والذین اتبعوهم بإحسان، اس سے پہلے جو آیت ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، سابق اول مہاجرین انصار سب سمجھتے ہیں، اس کے بعد کیا کہا؟ جو ان کی پیروی کرتے ہیں، ان کے راستے پر چلتے ہیں، وہی اہل حدیث۔ اور آخری نقطہ، یہ زندگی سنگھرش کی زندگی ہے، لڑائی کی زندگی ہے، اس لیے زندگی میں مسائل آئیں گے، پریشانی آئے گی، ہنستا ہوا مسکراتا ہوا جواب دینا، کبھی ٹینشن نہ لینا، کبھی غصے میں فیصلہ نہ کرنا، کبھی بھی نہیں، کیونکہ جو ہونا ہے، اس پر صرف یہ کوشش کرنا کہ مجھے سنجیدگی کے ساتھ کون سا فیصلہ لے لینا، کبھی سمجھ میں بات نہیں آتی ہے تو اس وقت رب سے اپنا رشتہ جوڑ لینا، کیونکہ وہ رب ہی مدد کرے گا۔ اسی سے ہم دہراتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ کہتے ہوئے میں آپ سے رخصت ہوتا ہوں اور دعا دیتا ہوں بارک اللہ فیکم اینما کنتم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔